کتنے نچلے درجے کا انسان ہے اور کس گھٹیا سوچ کا حامل ہے. کہتا ہے میرے استاذ پر 295 سی لگی اور مجھ پر بھی لگی، اور یہ حیرانی ہے اداروں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تصدق حسین آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے. معزز ناظرین، رمضان شریف کی رخصت پر تھے ہم، نماز تراویح کی اور دیگر مصروفیات تھیں، لیکن انتہائی ہنگامی صورتحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا. پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دو دفعہ مطلع کیا کہ یہ رجب بٹ ملعون جو ہے یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ غیروں کے اعلی کار بن کے کھاتے اس ملک کا ہیں اور کھاتے اسلام کے نام پر ہیں، پھر بعد میں جب زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے پھر پھونکتے بھی پاکستان اور اسلام کو ہی ہیں. اور یہ بغیرت پرفیوم بنانے لگا ہے، اور آپ اس کی کمینگی چیک کیجئے کہ وہ ویڈیو کلپ میں کہہ رہا ہے کہ میرے استاذ پر یہ آ گیا 295. پھر میرے استاد پہ بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی وہ دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295. میرے سر پہ دو ہیں، 295 اے 295 سی. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295. اسے اسلام میں قدغن نظر آتی ہے اور ہندوستان کے انڈیا کے سکھ کو وہ اپنا استاذ کہہ رہا ہے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس بغیرت کی ذہنیت کیا ہے اور اس ملعون کی ذہنیت کیا ہے، یعنی یہ کتنے نچلے درجے کا انسان ہے اور کس گھٹیا سوچ کا حامل ہے. کہتا ہے میرے استاذ پر 295 سی لگی اور مجھ پر بھی لگی، اور یہ حیرانی ہے اداروں پر. انتظامیہ کہاں ہے؟ پولیس کہاں سو رہی ہے؟ یعنی ایک بندہ ویڈیو کلپ میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہے کہ مجھ پر 295 سی لگی ہے، تو پھر اداروں نے اسے آزاد کیوں چھوڑا؟ پولیس حرکت میں کیوں نہیں آئی جب وہ خود کلیم کر رہا ہے کہ میں 295 سی کا مجرم ہوں، مجھ پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ قانون کا کھلے عام مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کے ساتھ بغاوت اور غداری نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنا پرفیوم لانچ کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر 2 مرتبہ 95 سی لگی ہوئی ہے، مجھ پر 295 اے کی ایف آئی آر ہوئی ہے، تو پھر پولیس سو رہی ہے؟ ویسے تو جناب کسی کا جو ہے وہ بکری کا بچہ چوری ہو جائے تو پولیس رات 12 بجے پہنچ جاتی ہے، اور کسی کا جو ہے وہ چھوٹا سا نقصان ہو تو پولیس رات کو 1 بجے بھی دیواریں پھلانگ لیتی ہے. اور اتنا بڑا مجرم اور اقراری مجرم، یعنی میں نہیں کہہ رہا، کوئی صحافی نہیں کہہ رہا، کوئی دنیا کا بندہ رجب بٹ پہ الزام نہیں لگا رہا. رجب بٹ اپنے پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے اس بات کا خود اقرار کر رہا ہے کہ میں 295 سی کا مجرم ہوں، اور اداروں نے ایکشن کوئی نہیں لیا، اداروں نے اسے گرفتار نہیں کیا. تو پھر یہ کیا آئین کا تماشا بنانا چاہتے ہیں، قوانین کا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ اور 295 سی پہ جو تھوکنا چاہتے ہیں اور جو 295 سی پر الزام لگانا چاہتے ہیں، تو 295 سی صرف پاکستان کا قانون نہیں، صرف پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں، بلکہ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے. اور یہاں 10 سے زیادہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، یہاں جو اسم جلالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسم گرامی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا. انہوں نے کہا لتعظیم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہاں اذیت حضور کو دی جاتی ہے. اللہ نے حضور کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنا نام ذکر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ کی گستاخی رب کی توہین ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی جملہ جو باعث اذیت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعث اذیت ہے. تو یہ قانون صرف پاکستان کا نہیں کہ وقتاً فوقتاً جو بھی اٹھتا ہے اور جو منہ میں یورپ کی چوسنی اور ڈالر لیتا ہے اور چند پیسے دیکھ کے اس کا چند ٹکے ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور وہ منہ میں چوسنی لے کے پھر 295 سی پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. یہ قرآن و سنت کا قانون ہے، اور قرآن و سنت کا قانون جو تھا وہ پاکستان میں پاکستان کے آئین کا حصہ بنا. اور بڑے بڑے رجب بٹ تو کل کا بچونگڑا ہے نا، چھوٹا سا، یہاں بڑے بڑے سورما بھی آئے 295 سی کے خلاف، لیکن سارے کل عدم ہو گئے.
اور مزے کی بات، پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ بڑا غصہ ہوتا ہے، اور جناب آپ کو تہذیب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، آپ کو فلاں۔ تو رجب بھٹ نے 295 نام رکھا اپنے پرفیوم کا، اور استدلال یہ کیا کہ جی 295 میں نے اس لیے رکھا کہ یہ میرے استاد پہ بھی لگی اور مجھ پہ بھی لگی، پرفیوم کا نام 295 ہے۔ تو رجب بھٹ اپنی امی جان سے پوچھ لینا، جتنے تمہارے باپ ہیں ان سب کا نام مکس کر کے اس کا بھی کوئی پرفیوم لانچ کرو۔ وہ اپنی ماں سے بھی تو پوچھو نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف تمہیں قرآن نظر آتا ہے، صرف تمہیں اسلام نظر آتا ہے، صرف تمہیں دین نظر آتا ہے، صرف تمہیں ناموس رسول نظر آتی ہے۔ اپنی ماں سے پوچھ کمینے، وہ جو تمہارے باپ ہیں نا جتنے بھی 4 5 6، ان کے کوئی نیک نیم جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہ پرفیوم بھی لانچ کرو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم اسلام کا مذاق اڑاتے ہو۔ وطن عزیز میں رہ کے یہ ملک 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک ہمارے اکابرین نے حاصل کیا، اور یہ ملک نہیں، یہ مسجد بنائی انہوں نے کہ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی، یہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، اور یہاں کوئی بھی اس طرح کا ہیرا غیرہ چل نہیں سکے گا۔ جو مرضی ہو، صرف چند ٹکے دیکھ کے سوشل میڈیا کے ٹک ٹاک پہ تم یہ کروڑوں روپے ادھر ہی رہ جانے ہیں۔ قبر میں کوئی پیسہ نہیں جانا، کوئی گاڑیاں نہیں جانی، کوئی جائیدادیں نہیں جانی، وہاں قبر میں نیک اعمال جانے ہیں، اور وہاں رب کے حضور مسلمانوں نے پیش ہونا ہے، کفار نے پیش ہونا ہے، وہاں رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ رب فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگوں تمہیں یہ دنیا کی زندگی، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ ہو کے رہنا ہے کہ تم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے دار، چوکیدار موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ اور رجب بھٹ اور اس طرح کے جتنے بھی یہ بھونکنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ انشاءاللہ اپنی موت خود مر جائیں گے اور خود ذلیل و رسوا ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔